بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے ہمارا، اس امت کی فضیلت۔ عزیز دوستو، اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھ پر تمام انبیاء اور ان کی امتیں پیش کی گئیں۔ یہ حدیث آپ کو تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے کتاب الایمان کے بالکل آخر میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کو حروف بحروف تو بیان نہیں کر پاؤں گا اس وقت، لیکن میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا ہے مسلم شریف کے بالکل اس میں کتاب الایمان کے بالکل آخر میں، یعنی کتاب الطہارت سے کچھ پہلے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے سامنے جب وہ تمام حدیثیں پیش کی، وہ تمام انبیاء پیش کیے گئے اور ان کی امتیں پیش کی گئیں، اور یہ حدیث جو وارد ہے وہ ہے حضرت عمران ابن سلیم سے، شاید جہاں تک میرا انداز ہے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتیں مجھ پر پیش کی گئیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بعض کے ساتھ ایک دو امتی ہیں، بعض کے ساتھ 10 20 امتی ہیں، اور بعض کے ساتھ کم و بیش ہیں، اور بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گزشتہ انبیاء میں ایسے رسول بھی گزرے ہیں، ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن پر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا۔ اور قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں کئی نبیوں کو قتل کیا ہے، بالکل ناحق قتل کیا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتوں کو پیش کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی امت کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ شاید میری امت ہوگی، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، بلکہ یہ امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ یہ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ بھی بہت بڑی امت ہوگی، لیکن پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اس آسمان کے کنارے کی طرف دیکھو، تو میں نے دیکھا کہ اپنے سے لے کر آسمان کے کنارے تک اور پھر دوسرے آسمان کے کنارے تک بھی لوگوں کا مجمع تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی قیامت کے روز،
جنت کے اندر بھی سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو امت جنت کے اندر جائے گی وہ بھی یہی ہوگی، یعنی امت محمدی ہوگی عزیز دوستو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی، اور ایک روایت میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی، راوی کہتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عدد بولا تھا، تو کیونکہ کئی ساری حدیث آپ کو وہاں ملیں گی، اور ان ساری حدیثوں میں اکثر و بیشتر 70,000 کا عدد ملے گا، تو اس لیے 70,000 ہی جو ہے سمجھ لیجئے گا۔ ویسے اللہ کی رحمت سے 7 لاکھ بھی بعید نہیں ہے، اور 7 لاکھ بھی کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت کے مقابلے میں، لیکن یہاں 70,000 کا عدد کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے 70,000 کا عدد پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، نہ ان سے کوئی حساب کتاب ہوگا، اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا، اور نہ کوئی ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پہلا گروہ اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک آخری گروہ بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی پورے کے پوری جماعت 70,000 آدمیوں کی یا 7 لاکھ آدمیوں کی پوری جماعت جو ہے ایک ہی ساتھ داخل ہوگی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایک ساتھ کیسے داخل ہو جائے گی؟ عزیز دوستو، جنت کے دروازے بہت بڑے ہیں، جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں جتنا زمین و آسمان کے درمیانی خلا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جنت کا دروازے اتنے بڑے ہیں کہ آدمی 500 سال تک برابر چلتا رہے تو جنت کے دروازے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا اس کا مشکل ہو جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ جہنم میں جانے والے کم اور جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے، اور یہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی۔ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ یہ بتا کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے، چلے گئے۔ اب لوگوں میں یہ باتیں شروع ہوئی کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ عزیز دوستو، ان لوگوں کی 3 پہچان بتلائیں۔ جب یہ صحابہ کرام میں کچھ چہمے گوئیاں ہوئیں، آپس میں کچھ بتلایا، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں گے، کسی نے کوئی نیکی بتائی، کسی نے کوئی نیکی بتائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کس بات میں جو ہے چہمے گوئیاں کر رہے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 آدمی کون سے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے ملتی ہے، اور بھی کئی صحابہ سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی، نمبر 1 وہ دم نہیں کراتے ہوں گے۔ دم کرانے سے مراد عزیز دوستو وہ دم مراد ہے جو عام طور پر لوگ کرواتے ہیں کہ جی سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، یا نظر لگ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دم 3 یا 4 مقامات پر کام کرتا ہے۔ نمبر 1 جس پر نظر بد لگی ہو، نمبر 2 جس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو، نمبر 3 جس کو بخار آ گیا ہو،
نمبر 4 جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں جن پر دم کام کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی بات میں یہ بات صاف کر دی کہ ان لوگوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ دم نہیں کرائیں گے۔ لیکن یہاں دم نہ کرانے سے مراد عزیز دوستو وہ دم مراد ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر جو دم ہے وہ اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پڑھ کر دم کیا ہے، اور وہ دم ہے قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر دم کریں۔ عزیز دوستو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ پہلی علامت بتلائی آپ نے کہ وہ دم نہیں کروائیں گے، یعنی کسی سے کوئی جادو والی چیز یا ایسی چیز جو قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو اس چیز کو پڑھوا کر اپنے اوپر دم نہیں کریں گے اور نہ کروائیں گے۔ دوسری پہچان یہ کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے۔ داغ نہ لگوانے کا مطلب یہ ہے عزیز دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے اندر شفا بتلائی، اور آپ نے داغ لگوانے کے اندر بھی شفا بتلائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے اندر اگرچہ جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ داغ لگوانے کا مطلب یہ ہے عزیز دوستو جیسے کوئی کٹ گیا یا کہیں سے کوئی زخم ایسا لگ گیا کہ خون بند نہیں ہو رہا ہے، وہاں سے آدمی مر ہی جائے گا اگر اس کو بند نہ کرایا گیا، تو اس کو لوہے کو آگ سے گرم کر کے وہاں سے اس کو جلا دیتے ہیں تو وہاں سے وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آگ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو آگ کے ذریعے تکلیف پہنچائے۔ تو پہلی چیز دم کرانا ہو گیا، اور دوسری چیز داغ لگوانا ہو گیا۔ داغ لگوانے کے بارے میں مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، میرے نام تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے کل آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ان صحابی کا نام بتلاؤں گا جن کو فرشتے سلام کرتے تھے، اور فرشتوں کا سلام وہ خود بھی سنتے تھے۔ وہ حضرت عمران ابن سلیم ہیں رضی اللہ عنہ، وہ شاید یہی ہیں، یا مجھے تھوڑا بہت فرق لگ گیا ہو نام میں، تو وہ خود سنتے تھے فرشتوں کا سلام، فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ کو زخم لگ گیا اور آپ کو داغ لگوانا پڑ گیا، تو وہ سلام فرشتوں کا آنا آپ پر بند ہو گیا، اور جب فرشتوں کا سلام آنا بند ہو گیا تو پھر آپ نے توبہ کی تو پھر فرشتوں کا سلام آنا پھر شروع ہو گیا۔ تو عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ دل سے ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لیا جائے، اور آئندہ ہمیشہ اس گناہ سے بچا جائے، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ تیسری پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ان لوگوں کی کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے، فال نہیں کھلوائیں گے، اور کسی سے غیب کی خبریں نہیں پوچھیں گے اور نہ ہی پچھوائیں گے۔ جس شخص نے کسی سے غیب کی خبر پوچھی، احادیث کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز، اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو عزیز دوستو غیب کی خبریں ہم کسی سے نہ پوچھیں، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ تو یہاں ایک حضرت عکاشہ نام ہے ان کا، صحابی ہیں ایک عکاشہ،
इनके वालिद का नाम भी लिखा है, मेरे जहन से निकला हुआ है। वो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उकाशा को तू उन लोगों में दाखिल फरमा। चुनाचे एक और दूसरे सहाबी अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, या रसूलल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा सबकत ले गए, उकाशा सबकत ले गए। इन आखिरी अल्फाज से ये पता चला अजीज दोस्तों कि वो जमात सहाबाए किराम में से नहीं होगी, बल्कि वो दीगर आदमी होंगे, और ये वही लोग होंगे जिनकी पहचान अभी अभी मैंने आपको बतलाई। वो उनकी 3 पहचान होंगी। नंबर 1, बदशगुनी नहीं लेंगे, फाल नहीं खुलवाएंगे, किसी से गैब की खबरें नहीं पूछेंगे। नंबर 2, कुरान और हदीस के अंदर जितनी दुआएं हैं उनके सिवा और किसी चीज़ के ज़रिए अपने ऊपर दम नहीं कराएंगे और ना किसी पर दम करेंगे, सब चीज़ को छोड़ देंगे, बल्कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करेंगे। और नंबर 3, अजीज़ दोस्तों, वो दाग नहीं लगवाएंगे, ये उनकी पहचान होगी। आज इस दौर के अंदर जो मतलब माहौल एक बना हुआ है, और इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा हुआ है, जादू ने, और जो आमिल बैठे हुए हैं वो झूठ बोलकर उन लोगों को ठगते हैं जो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और खामोखा अपने मुखालिफ की तरफ जो है मंसूब कर देते हैं कि उसने मेरे ऊपर जादू करवा दिया। और कुछ लोग ऐसे भी दुश्मन मौजूद हैं जो एक दूसरे पर जादू करवाते रहते हैं। अजीज़ दोस्तों, इन चीज़ों से हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से परहेज़ करें, और अपनी हिफाजत के लिए हमेशा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास को 3-3 बार पढ़कर सुबह शाम कम अज़ कम, और हर नमाज के बाद रोज़ाना इनको पढ़कर अपने ऊपर दम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ना कोई जादू काम करेगा और ना कोई जिन्नात आपके पास आएगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उनकी हदीस से तो साफ पता चलता है कि शैतान ने कसम खा रखी है उन लोगों के पास ना जाने की जो कि आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मोहर भी लगा दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि था तो झूठा, था तो शैतान, लेकिन कसम जो खाई उसने और बात जो बताई उसने वो बिल्कुल सच्ची बात बताई और बिल्कुल सच्ची कसम खाई है। ये आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल हैं। ये आयतुल कुर्सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग आयतुल कुर्सी ही कह देते हैं, अलबत्ता इसका लफ्ज़ जो है वो है आयतुल कुर्सी, यानी ता के ऊपर पेश के साथ है। अजीज़ दोस्तों, ये इसके अलावा सूरतुल बकर के अंदर आखिरी जो 3 आयत हैं उनके अंदर भी इन चीज़ों से शिफा है। और इसके सिवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को पढ़ ले आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, और दूसरे फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो सुबह को अगर पढ़ ले तो शाम तक, और अगर शाम को पढ़ ले तो सुबह तक कोई नागहानी चीज़, कोई अचानक आफत, कोई हादसा उसके सामने पेश नहीं आएगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो मैंने चंद चीज़ें आपको बतलाई हैं, अपना इलाज इन्हीं के ज़रिए करते रहें और किसी गंडे तावीज़ टोना टोटका वाले के चक्कर में ना पड़ें। ये ज़्यादातर तो लोग जो है लूटने वाले ही बैठे हैं, झूठ बोल कर अपनी कोठियाँ बनाते हैं, और उनमें से अक्सर व बेशतर अगर सच्चे भी होते हैं तो वो गुनाह कबीरा करते हैं, और वो गुनाह ऐसा होता है जो नाकाबिले माफ़ी भी होता है। अज़ीज़ दोस्तों, जो लोग जायज़ तरीक़े से जो दम वग़ैरह का ये काम करते हैं और कुरान और हदीस से इन कामों को करते हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, क्योंकि एक हदीस में और भी मुझे मिलती है अज़ीज़ दोस्तों, वो ये कि सहाबाए किराम की जमात सफ़र कर रही थी।
میں مختصر کر کے بتلا رہا ہوں۔ تو راستے میں ایک مقام پر ایک بستی سے ان لوگوں کا گزر ہوا، تو ان بستی والوں سے کہا کہ آپ لوگ ہماری دعوت قبول کر لیں، لیکن ان لوگوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کچھ دوری پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ ان میں سے اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی آدمی تم میں ہے جو بچھو کاٹے پر دم کر دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں، لیکن اتنی بکریاں لوں گا۔ وہ کچھ تعداد بتلائی، 40 یا 70 یا 100 بکریوں کی تعداد بتا لے کہ اتنی بکریاں لوں گا۔ چنانچہ اس نے منظور کر لیا، اور آپ نے وہاں جا کر کے وہ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر جب واپس ہوئے اور بکریاں لے کر واپس آئے، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی گئی کہ کیا یہ حلال ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم نے اس پر کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ اگر جائز طریقے سے کرے تو وہ حلال بھی ہے کھانا اس کا، لیکن جائز طریقے سے کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور ناجائز طریقے سے ہرگز نہ کرے، تب یہ حلال ہوگا، ورنہ ہر اعتبار سے وہ کام حرام ہی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔